سر لام کان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمال ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو شب معراج کا واقعہ مکمل ڈیٹیل میں سنانے والے ہیں۔ دوستو، معراج کے معنی ہوتا ہے بلندی یا اوپر چڑھنا۔ واقعہ معراج کی حقیقت کا سچا ثبوت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جب اللہ رب العزت نے پلک جھپکنے میں اپنے بندے کو ساتوں آسمان کے سفر کروائے اور انہیں خود اپنی زیارت سے مشرف کروایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس واقعہ کا ذکر کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں، اور پاک ہے وہ ذات جو ایک ہی پل میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ واقعہ معراج ماہ رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ اس واقعہ کو اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی اگلی صبح جب صحابہ کرام سے اس واقعے کا ذکر فرمایا تو کفار نے آپ کی بات کو یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنی بات کے ثبوت میں انہیں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا حال بیان فرمایا اور راستے میں مسافروں کے حالات سے آگاہ کیا۔ اس پر کفار نے آپ کی بتائی ہوئی باتوں کی تحقیق کی، یعنی جانچ پڑتال کی، تو سب کچھ ویسے پایا جیسے آپ نے بیان فرمایا تھا۔ واقعہ معراج کو سن کر کفار مکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں جا کر وہ سب کچھ کہا جو آپ انہیں بتانا چاہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یقیناً اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں تو یقیناً سچ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے معراج کے واقعہ کو سن کر مان لینے کی وجہ سے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کے لقب سے نوازا۔ واقعہ معراج کو ڈیٹیل سے بیان کرتے ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے براق پر سوار کر کے بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے گئے، اور براق کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں براق کی نگاہ پڑتی اسی لمحے اس کا قدم اسی جگہ پر ہوتا، یعنی جب اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور اڑنا شروع کر دیا تو اس کا پہلا قدم آسمان پر پڑا۔ سفر کے بیان میں آپ فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام پورے سفر میں میرے ساتھ تھے۔ بیت اللہ سے بیت المقدس جاتے وقت راستے میں کئی مقامات پر الگ الگ واقعات سامنے آئے۔ سب سے پہلے ایک جگہ پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے براق سے اتارا اور زمین پر آنے کو کہا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں بہت زیادہ کھجوروں کے درخت تھے۔ پھر فرمایا، اے حبیب خدا، یہاں اس زمین پر 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا۔ جب میں نے نماز ادا کر لی تو جبرائیل امین فرمانے لگے، اے اللہ کے محبوب، کیا آپ جانتے ہیں آپ نے یہ کس جگہ پر نماز ادا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا، رسول خدا، یہ یثرب کا علاقہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جو بعد میں مدینہ کہلائے گا، اور یہ وہ جگہ ہے جب آپ مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے تو وہ آپ کو ستائیں گے۔ آپ ہجرت فرما کر یثرب یعنی مدینہ میں تشریف لائیں گے، اسی لیے میں نے سب سے پہلے آپ کو اس سرزمین کا تعارف کروا دیا۔ پھر وہاں سے ہم روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی پل گزرے تھے کہ مجھے ایک اور سرزمین پر اتارا۔ پھر فرمایا، اے پیغمبر خدا، یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ میں نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا، حضور، یہ وادی سینا ہے اور یہ شجر موسیٰ ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے کلام فرمایا کرتے تھے، اور یہیں انہیں نبوت عطا کی گئی تھی۔ اس کے بعد آگے چلے اور مدین کے علاقے میں اترے اور فرمایا، یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ میں نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کر لی تو فرمایا، یہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے جہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔
پھر اس سے ہم آگے چلے اور ایک اور جگہ پر رکے اور فرمایا یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کر لیجئے۔ میں نے 2 رکعت نماز ادا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ کون سی سرزمین ہے؟ یہ مقام الہم ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ بہت مبارک جگہ ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونا خود اپنے آپ میں عظیم و عالیشان معجزہ ہے۔ راستے میں ہی عجائبات جاری تھے اور ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ راستے میں ایک کنارے پر کھڑی ایک بوڑھیا نے مجھے آواز دی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے اللہ کے نبی اسے کچھ جواب مت دیجیے گا اور آگے بڑھیے۔ کچھ اور دور آ گئے تو ایک بوڑھے شخص نے مجھے آواز دی۔ اس پر بھی جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے حبیب خدا اسے بھی جواب مت دیجیے اور آگے بڑھیے۔ ہم آگے چل دیے۔ آگے جا کر جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا آپ جانتے ہیں یہ بوڑھے لوگ کون تھے؟ در حقیقت بوڑھیا یہ دنیا تھی جو آپ کو آواز دے رہی تھی۔ یہ دنیا آپ کو اپنی طرف پکار رہی تھی۔ میں نے اس لیے آپ کو جواب نہ دینے کے لیے کہا اگر آپ اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے یعنی دھیان دے دیتے تو آپ کی امت بھی اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی اور دنیا کی محبت میں ڈوب جاتی، لیکن چونکہ آپ نے ادھر دھیان نہیں کیا اسی لیے آپ کی امت بھی انشاءاللہ دنیا کی محبت سے بچی رہے گی۔ اور وہ بوڑھا شخص ابلیس تھا۔ ابلیس آپ کو آواز دے رہا تھا، اسی لیے اگر آپ ابلیس کی آواز کا جواب دے دیتے تو وہ مالون آپ کی امت کے اندر اپنا حصہ ڈال دیتا، مطلب آپ کی امت کو گمراہ کرتا۔ لیکن آپ کے ابلیس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اور آپ کی امت کو ابلیس کے شر سے محفوظ کر دیا، یعنی بچا لیا، اور اللہ نے دنیا کو بوڑھا دکھا کر آپ پر یہ حقیقت ظاہر کر دی کہ بس دنیا بوڑھی ہو چکی ہے اور اس کی اتنی ہی عمر باقی ہے۔ اسی طرح کسی بھی وقت اس دنیا کو بھی موت آ سکتی ہے۔ تو گویا اس کے بعد میں بیت المقدس تک پہنچا، پھر وہاں مجھے براق سے اتارا گیا۔ جب مجھے براق سے اتارا گیا تو وہاں جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اس میں سوراخ کیا اور براق کی رسی کو اس سوراخ میں باندھ کر اسے بیت المقدس میں چھوڑ دیا۔ پھر میں بیت المقدس کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا۔ اس کے بعد مؤذن نے اذان دی، اس کے بعد اقامت ہوئی اور میں نے دیکھا کہ وہاں اور لوگ آنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری مسجد بھر گئی۔ اب سب امام کے انتظار میں تھے۔ ہم سب بھی انتظار کرنے لگے کہ امامت کے مصلی پر کون کھڑا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل امین علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے جا کر امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ نفل نماز تھی جو آپ علیہ السلام نے پڑھائی تھی، کیونکہ عشاء کی نماز جو معراج سے پہلے آپ پر فرض تھی وہ آپ ادا کر چکے تھے اور آپ سونے کے لیے لیٹ چکے تھے جب یہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے نماز پڑھائی تو انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ابراہیم علیہ السلام آگے تشریف لائے اور خطبہ فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے تقریر کی۔ ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے تقریر کی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے تقریر کی۔ ان کے بعد داؤد علیہ السلام آئے، پھر انہوں نے بھی تقریر کی۔ اس طرح سب انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور آخر میں منبر پر میں گیا اور تقریر کی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب کیا آپ جانتے ہیں یہ تمام لوگ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یہ تمام انبیاء ہیں جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عالی مقام آپ کو عطا فرمایا اور یہ ثابت کر دیا کہ آپ افضل الرسول ہیں اور امام الانبیاء ہیں۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام مجھے وہاں سے لے کر چلے اور آسمان پر پہنچے۔ جب ہم روانہ ہو گئے تو زمین سے لے کر آسمان تک ایک سیڑھی لگا دی گئی۔ وہ سیڑھی اتنی بلند یعنی اتنی اونچی تھی
اور اتنی حسین و جمیل تھی اور اتنی نورانی تھی کہ الفاظوں میں اس کا بیان ممکن ہی نہیں، اور اتنی خوبصورت سیڑھی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ براق نے اس سیڑھی کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا، بس طاق پر اس کا پہلا قدم پڑا، یعنی اتنی تیز اس کی نظر تھی کہ بہت دور تک اس نے دیکھا، اور جہاں اس کی نگاہ پہنچی وہاں پر اس کا پہلا قدم پہنچا، اور وہ پہلا آسمان تھا۔ وہ سیڑھی ہی براق کا وہ نورانی راستہ تھی کہ جس پر مجھے براق لے کر چل رہا تھا۔ اس طریقے سے ہم پہلے آسمان پر پہنچ گئے، اور میرے مسجد اقصی سے روانہ ہونے سے پہلے ان تمام انبیاء کو روانہ کر دیا گیا تھا جو میری امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ انبیاء کے آنے کے بارے میں دو رائے قائم ہے۔ ایک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جسم خاکی یعنی زندہ وجود کے ساتھ زمین پر بھیجا تھا، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ انہیں جسم مثالی دے کر یعنی بظاہر جسم سا دے کر انہیں زمین پر بھیجا، سوائے عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جسم خاکی کے ساتھ ہی زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، لہٰذا وہ اپنے ہی انسانی جسم کے ساتھ تشریف لائے تھے، جبکہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام جسم مثالی کے ساتھ۔ نماز کے فوراً بعد وہ سبھی انبیاء واپس اپنی جگہ تک پہنچا دیے گئے، کیونکہ انہوں نے آپ کا آسمان پر بھی استقبال کرنا تھا۔ ایک اور بھی مقصد تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی تک پہنچا کر پورا کیا۔ وہ یہ ہے کہ ہم سب پر بھی اس بات کا اشارہ کر دیا کہ آپ نبی القبلتین ہیں، یعنی آپ دونوں قبلوں کے نبی ہیں، بیت اللہ شریف کے بھی اور بیت المقدس کے بھی، اور بیت المقدس کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان انبیاء کا امام یعنی نبی ہیں۔ گویا بنی اسرائیل پر یہ بات کلیئر کر دی گئی کہ بنی اسماعیل کا جو قبلہ ہے اب پوری انسانیت کا وہی قبلہ ہوگا۔ چنانچہ وہی ہوا کہ بعد میں بیت اللہ شریف کو پوری دنیا کی انسانیت کے لیے قبلہ قرار دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب ہم پہلے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان پر میرا استقبال آدم علیہ السلام نے کیا، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ جب ہم دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اور انہی کے ساتھ وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اس کے بعد ہم تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں یوسف علیہ السلام کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ جب ہم چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ گویا ان ساتوں آسمانوں تک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کی، اور ان کا کتنا فاصلہ ہے، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پہلے آسمان کی موٹائی 560 سال کے برابر ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر 5 سال کے برابر ہے، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 5 سال کے برابر ہے۔ اس طرح دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک کا سفر اور تیسرے آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کے برابر ہے۔ اب اسی طرح ہر آسمان کا فاصلہ اور اس کی موٹائی 500 سال کی دوری ہے۔ اگر اس دورانیے کو جوڑ دیا جائے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تمام سفر کا دورانیہ 7000 سال کی دوری بنتا ہے۔ ساتوں آسمان پر انبیاء کرام علیہ السلام کی ملاقات اور ترتیب کی تفصیل کچھ یوں ہے، ساتوں آسمانوں کا فاصلہ اور ان کی موٹائی تک کا سفر جو کہ 7000 سال کی دوری بنتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لمحوں میں جب یہ سفر طے کرنے کے بعد 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا تک جانے کا سفر شروع ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے تو فرمانے لگے، اے پیغمبر خدا، اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔
فرمایا اے جبرائیل تو میرا رفیق سفر ہے اور تم مجھے یہاں اکیلا چھوڑ رہے ہو۔ جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے حضور اگر میں اس سدرۃ المنتہا کی جگہ سے آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ کے جلال اور کبریائی کے نور کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے، اسی لیے میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے کمالات کی انتہا ہے، کوئی کمال نیچے کا اوپر نہیں جا سکتا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جہاں جبرائیل امین علیہ السلام کی پرواز بھی تھم گئی، لیکن شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھی کہ اس جگہ سے بھی آگے ان کی پرواز جاری تھی۔ اس سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور یہ ان کی 8ویں معراج تھی۔ اب سدرۃ المنتہا کی موٹائی کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال تک کا ہے۔ اس کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے اور یہ ان کی 9ویں معراج ہوئی۔ یہ جگہ شریف الکلام تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ جگہ تھی جہاں فرشتے تقدیریں لکھتے ہیں، اور جب میں اس مقام پر پہنچا تو مجھے تقدیر لکھنے والے قلم کی آواز آ رہی تھی، اور وہ آواز میں نے سنی۔ یہ ان کی 9ویں معراج، اور اس کے اوپر جب وہ وہاں سے گئے تو یہ ان کی 10ویں معراج تھی، اور یہ مقام اہلیت تھی۔ اللہ تعالیٰ کو نور کے پردے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں میں نے ایک نور اعظم کو دیکھا، میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی میں خود اللہ کا دیدار کیا، سبحان اللہ۔ تو اس مقام اہلیت تک آپ پہنچے، اور اس طرح یہ کل 10 معراجیں ہو گئیں، یعنی ایک زمینی مقام سے 10 بلندیوں تک 10 سیڑھیوں کے ذریعے آپ کو لے جایا گیا، اور اس طرح آپ کی کل 10 معراجیں ہو گئیں۔ آپ کی ہر معراج میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ بس تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے آسمان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری انسانیت کا جو باپ تھا، جو نبی تھا، یعنی بابا آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، جو ابو البشر بھی ہیں اور سب سے بڑے ہیں۔ تو جیسے جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اور سب سے پہلے بڑوں سے ملاقات کرتے ہیں، اسی طرح سب سے پہلے استقبال کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کروائی، پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ اس ملاقات میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ قرب قیامت کے اندر اس دین محمدی کی جو تقویض ملے گی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہوں گے جو قیامت کے نزدیک زمین پر تشریف لائیں گے اور پورے دین اسلام کو عام کر دیں گے، اور گویا یہ وہ وعدہ تھا جو نصرت خدا کا وعدہ تھا، جو تمام نبیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے لیا تھا۔ اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جو وہ نبی آئے گا تم سب اس پر ایمان لاؤ گے، اگر وہ تمہارے زمانے میں آ گیا یا تم اس کے زمانے میں آ گئے تو تم ضرور اس کی نصرت کرو گے۔ اور ہر نبی دعا کیا کرتا تھا کہ کاش ہمیں اس نبی کا زمانہ مل جائے اور ہم محمد کی نصرت بھی کریں، کیونکہ ایمان تو ہم لے آئے ہیں، لیکن کسی کی دعا قبول نہ ہوئی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زندہ سلامت انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ اب وہ قیامت کے نزدیک دنیا میں تشریف لائیں گے اور اس دین محمدی کی نصرت کریں گے، اور اسلام کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خالازاد بھائی ہیں، اسی لیے وہ ان کے ساتھ ہی دوسرے آسمان پر ملے۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر پہنچے
تو وہاں یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کیسے یوسف علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت کی۔ ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا، انہیں مصر کے بازاروں میں بیچا گیا، انہوں نے سختیاں برداشت کی، جیل کاٹی، اور اللہ پاک نے ان کو مصر کا حاکم بنا دیا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ایک دن فتح یاب ہوں گے اور پورے عرب میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ پاک کے وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے قلم ایجاد کی، قلم سے لکھنا انہوں نے شروع کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ بھی اسلام کی تبلیغ میں لوگوں کو خطوط لکھیں گے، تو اس لیے ادریس علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ہارون علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ ہارون علیہ السلام سے ملاقات میں یہ اشارہ تھا کہ جس طرح ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو بچھڑے کی پوجا کرنے سے روکا، شرک نہ کرو اور توحید پر قائم رہو، تو ماننے والے مان گئے، جو نہیں مانے ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب عرب میں اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، لوگوں کو شرک سے روکیں گے، تو لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے اور آپ لوگوں سے جنگ کریں گے، اور اس میں بہت سے کفار کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور یقیناً غزوہ بدر میں ابو جہل سمیت 70 بڑے بڑے سردار مار دیے گئے، اور یہ اللہ پاک نے انہیں مرتد یعنی اسلام میں نہیں رہنے کی سزا دی تھی۔ پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام جو آگے خلیفہ تھے اور دوسرے جو ان کے نائب نبی تھے وہ یوش علیہ السلام تھے، ان کے ہاتھ پر ملک شام کو فتح کیا گیا، بالکل اسی طرح اللہ کے نبی آپ کے جو نائب ہیں ان کے ہاتھ پر ملک شام کو فتح کیا جائے گا۔ اور اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ملک شام کے سارے علاقوں کو فتح کروایا گیا تھا۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ کے وہ جد امجد ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور بیت المعمور کی طرف ٹیک لگائے ساتویں آسمان پر بیٹھے تھے، جس سے ظاہر کیا گیا کہ جیسے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور بیت اللہ حج کے لیے ہے، تو فرمایا اے حبیب خدا آپ بھی اسی طرح بیت اللہ کا حج ادا کریں گے۔ اس کے بعد آپ ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کی طرف بڑھے، اور یہ آپ کی 8ویں معراج تھی۔ اس معراج میں اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ سدرۃ المنتہا جو کہ انتہا ہے ہر چیز کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ کی فتح کی انتہا ملے گی۔ آپ نے بڑی جنگیں لڑی، بڑے غزوات کیے، اس کے بعد پھر آپ مقام شریف الکلام پر پہنچے، اور یہ آپ کی 9ویں معراج تھی۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف دیا گیا کہ آپ کو غزوہ تبوک پیش آئے گا، اور یہ غزوہ تبوک یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا، اور نصاری کے جو بادشاہ ہیں وہ تبوک لے کر آئیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ان پر فتح عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10ویں معراج شروع ہوئی، یہاں تک آپ اللہ کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ مقام اہلیت میں آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، اور براہ راست آپ اللہ سے کلام فرما رہے ہیں۔ یہ وہ مبارک جگہ تھی جہاں ظاہری طور پر پورے وجود کے ساتھ آپ کی اللہ پاک سے ملاقات ہو گئی، اور یہاں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ اب آپ کا کمال انتہا کو پہنچ جائے گا، آپ اپنے مقصد میں کامیاب کر دیے جائیں گے۔ اور چونکہ آپ اس وقت اللہ کے سامنے موجود تھے، تو اس میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دی گئی کہ 10ویں ہجری میں آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے، یعنی آپ وصال فرما جائیں گے، اور 10ویں ہجری میں ہی آپ کا وصال ہو گیا۔
اس پورے واقعہ میں بے شمار عجائبات ہیں۔ 10ویں معراج یعنی دیدار الہی سے ملاقات تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تجھے اپنے لیے کون سا لقب سب سے زیادہ پسند ہے کہ میں تجھے کس لقب سے پکاروں؟ اے میرے محبوب، مجھے بتا کہ تجھے کون سا لقب سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے عبدی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ عبدی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے بندہ۔ آپ فرماتے ہیں، اے اللہ، میں تیری بندگی کروں اور تیرا بندہ بنوں، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ انسان اللہ کا بندہ اور وہ اس کا معبود ہے۔ واقعہ معراج ایک ایسا واقعہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بھی اس کا کوئی جواب نہیں۔ جب آپ کی اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے 3 تحفے آپ کو پیش کیے۔ کیونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں تو انہوں نے آپ کو تحائف پیش کیے۔ پہلا تحفہ آپ کو نماز کا پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اصل میں یہ 50 نمازیں تھیں جو آپ کو پیش کی گئی تھی، لیکن انہیں کم کر کے 5 کر دیا گیا اور بس وہ 5 رہ گئیں۔ لیکن ساتھ میں روزہ ماہ رمضان میں رکھنا فرض کر دیا گیا۔ دوسرا تحفہ ایمان الرسول اللہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو ہے یہ معراج شریف کی رات کو پیش کی گئی ہے۔ اور تیسرا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، اگر آپ کی امت شرک سے بچے گی تو اس کے کبیرہ گناہ میں خود معاف کر دوں گا اور انہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ سمجھنے والی بات ان تحفوں کی یہ ہے کہ اتنا عظیم بادشاہ جب اپنے محبوب بندے کو خود تحفہ دے گا تو ذرا سوچئے ان تحفوں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ معراج کا واقعہ نبوت کے 5ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ اس سال کو عربی زبان میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ شدید غم میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے اس غم کو بھلانے اور آپ کو اپنی قدرت کے کرشمے دکھانے کے لیے 7ویں آسمان کی معراج کروائی، کیونکہ یہ سفر آسمانوں کی بلندیوں کی طرف تھا، اسی لیے اس کا نام معراج رکھا گیا۔ معراج کے لغوی معنی ہے سیڑھی یا پھر بلندی کے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے بارے میں کہ آپ کی معراج کیسے ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ایمان وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں، تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اللہ حافظ۔